جو سوال کرنے والا کچھ سوال کر رہا تھا، جواب دینے والا کچھ جواب، یہ سب سنیں گے. جی بالکل سر، جیسے آپ نے اپنی بات شروع کی مختلف کوشچن کروں گا کہ اطلاع دینی چاہیے، وہ بہت اچھا اسٹیپ ہے. لیکن جو تنقید ہے، جتنے کریٹکس ہیں، چاہے انگریز ہیں چاہے ہمارے جو مفکر گزرے مسلم، کہ تنقید برائے تنقید یہ تو نیگیٹو ہے، تنقید برائے اسلام. اس میں سر اگر ہم تنقید سے پہلے نہیں اٹھائیں گے تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ ٹیکنیکل جب جماتے ہیں وہ کہیں ہم مانتے ہیں پارلیمنٹ ہے. بیٹھے مجھے پہنچ گیا میسج آپ کا ایک کوشچن ہے نا، وہ پہنچ گیا مجھے. یہ تنقید کو اصلاح سے ملانا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تنقید برائے تنقید اور تنقید برائے اصلاح. بچے یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تنقید میں اصلاح کا پہلو نہیں ہوتا، ختم ہوگی بات. اور اصلاح جو ہے نا وہ پورا سبجیکٹ ہے. پتا چل رہا بات کا. اس کو پھر وہ لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں منفی تنقید اور مثبت اور منفی بھی نہیں. اس میں تنقید تو تنقید ہے، اور دوسرا کیوں لفظ بول رہے ہیں آپ اصلاح، یعنی دونوں میں آپس میں ملا رہے ہیں آپ. اصلاح جو ہے نا یہ زیادہ سبجیکٹ ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں فرق کیا ہے. اگر ایک بندہ ہے، اس کی عدم موجودگی میں آپ سے میں بات کروں تو یہ چگلی کے جملے میں آئے گا. کس میں آئے گا؟ اور اگر آپ کے یہیں آپ سے بات نہیں ہوئی، ویسے آج ماڈل آپ کو لے رہا ہوں، آپ سب کے سامنے آپ پر تنقید کرنا شروع کر دوں، آپ پر بات چیت ایسی کرنا شروع کر دوں، پتہ چل رہا ہے؟ جس کو میں سمجھنا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا دہشت گرد تنظیم، اس طرح میں سمجھنا شروع کر دوں کہ میں شاید آپ کی اصلاح کر رہا ہوں. یہ اصلاح نہیں ہے، یہ تنقید ہے. اگر وہی بات جو پبلکلی یہاں سب کے سامنے آپ کو کہہ رہا ہوں، وہی بات آپ کو میں لہجے میں کہوں اور وہ اصلاح ہوگی، کہوں بھی لب و لہجے کا بھی خیال رکھوں، آپ کی عزت کا بھی احترام کروں، تو یہ اصلاح کا پہلو پایا جاتا ہے. لہجے میں اپنے لب و لہجے کا خیال رکھوں اور آپ کی عزت کا احترام کرنا ضروری ہے میرے لیے، تو پھر تو وہ اصلاح ہے. تو اگر میں پبلکلی یہاں کہوں تو یہ تنقید کے زمرے میں آئے گی. منع فرمایا گیا. ہم نے قرآن کو، اللہ کے پیارے نبی کو، اس کی قربت نہیں حاصل کی. اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا اس میں کچھ اور ہے. فرق ہے بہت. اس میں بہت فرق ہے. اس لیے لوگوں کی باتیں سنی سنائی ایک دوسرے کو کنوے کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ خود دیکھ لیں. کیونکہ شرع جس کو قرآن یا اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، یہ شرع نا، وہ کہتے ہیں جی تحقیق کرنے. کیا کرنے؟ میں قلعہ گجر سنگھ میں ایس ایچ او صاحبان کو ہر منگل کو لیکچر دیا کرتا تھا. یہ لیکچر 1995 میں شروع کیے اور پچھلے 5 سال ہو گئے ہیں. اب یہ لیکچر نہیں ہو رہے. کھانا کلچر پر اور انسانی رویے پر سن رہے بات. تو اس میں بھی یہ بات بتاتا تھا کہ جب بھی کوئی بات کریں بہتر ہے لہجے میں بات، اس بندے کی عزت کا احترام کیا جائے، اپنا لب و لہجہ بھی ٹھیک رکھیں. کیونکہ دیکھیں جب اس سے بات ہو رہی تھی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ٹاؤٹ اور مقبر یہ آج بھی ہمارے پاس، اس کے بغیر نظام نہیں چل رہا. لیکن ان کو میں کہتا تھا کہ ان کی ویریفیکیشن کا اگر ایک ٹاؤٹ کا مقبر ہے، وہ محلے کے بندے کا نام اس کا لے گا جو اس سے جیسے اس کی مخالفت. اور چہرہ کس کا خراب کرے گا؟ ایجنسی کا. چہرہ کس کا خراب کرے گا؟ پولیس کا. چہرہ تو پولیس کا خراب ہوگا نا. اس میں کہ جب ایسا واقعہ ہے، میں کتابوں سے کسی کا نہیں بتا رہا نا، ایسا واقعہ ہے جس میں میں اسی وادی میں رہتا ہوں. اسی وادی میں ایک صاحب جو کہ اس عورت کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، وہ اس عورت کے پاس آتے تھے کیونکہ اس کا میاں باہر کے ملک گیا ہوا تھا. اب ہم تو سارا جانتے ہیں. مقبر ٹاؤٹ نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ بندہ اس عورت کے پاس آتا ہے. ایک دن تھانے دار صاحب اس کو پکڑ کر لے جا رہے تھے، رستے میں ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی.
انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں. میں نے ان کو بتایا کہ یہ سگے بہن بھائی ان کے شناختی کارڈ ہی چیک کر لیں. تو دونوں کے شناختی کارڈ کی بدلیت سے دیکھیں نا, دونوں کے شناختی کارڈ چیک کر لیں. تو میں نے کہا یہ سگے بہن بھائی ہیں. وہ بندہ بیچارہ شریف آ کے وہ کہتا ہے میری جگہ کوئی اور آئے گا اس کا نہیں, تو بہتر ہے میں ہی روزانہ جایا کروں, ہے نا, خیر خبر بھی رہتی ہے اور فلاح بھی ہے اس میں, کہ نہیں ایسا. تو میں نے ادھر ہی چھوڑ دیا. ہماری کافی لوگوں کو میں ڈس بھی کروں پولیس کا, لیکن سوچنے والی بات ہے کہ جب تھانے دار سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا لائبریری میں, اس سے میں نے پوچھا ذرا بندی کری تو میری بھی بندی ہے نا یہ بات کری, تو اس نے مجھے بتایا کہ سارا مقبر نہیں بتایا. پتا چل رہا بات کا, مقبر نے بتایا ہے. تو یہ تین بات ہوئی. تو میں نے کہا اس کی ویریفیکیشن کر لیا. ویریفیکیشن کرنے کا میں آپ کو بتاؤں طریقہ. ایجنسی کا بندہ جائے فرسٹ تھنگ, پرائیویٹ بندہ نہیں, ویریفیکیشن کی. اور ایجنسی کے بندے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, جو کہ اس کو پتا بھی نہیں ہونا چاہیے, کاؤنٹر کرنے کے لیے سیکنڈ ایجنسی کا بندہ جائے. اور آج کل تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ بندہ تیسرے نمبر پر وہ بندہ خود بھی ویریفائی کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایج تو حکمران نہیں ہے نا. بھائی بتائیں نا مجھے, آپ سے کوئی ڈر ہے نہیں ہے نا. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ ڈی سی جو بڑے بڑے چوترے بناتے تھے, انگریز ڈی سی چوترے اس لیے بناتے تھے اور بیک ڈور سے وہ اندر داخل ہوتے تھے. اس کا کوئی مقصد ہے. بیک ڈور سے اندر داخل ہونا مطلب عوام سے اس کا رابطہ نہ رہے, واسطہ نہ پڑے. اور جا کر چوترے میں اس لیے بیٹھتے تھے کہ اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ اسلام تھے, اس لیے بیٹھتے تھے خدا کے بندے کوئی چاقو چھری نہ مار دے. دوسری قوم پر آ کر کمانڈ کرنا, حکمرانی کرنا آسان. تو ہم آپس میں ہیں, تھانے دار کوئی بھی اس کو ویریفائی کر سکتا ہے تیسرے نمبر پر, کہ نہیں کر سکتا. ویریفائی کر لیا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بڑے دعوے سے میں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے یار. یہ شرع ہم نے ادھر سے پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اللہ کے ولی, سید وارث شاہ, بابا بلے شاہ, میاں محمد بخش, حضرت سلطان باہو, دادا صاحب, یہ سب کی قربت رہی ہے قرآن پاک سے, سب کی قربت رہی ہے اللہ کے پیارے نبی سے, اور سب نے وہاں سے حاصل کیا ہے. اور ہمیشہ 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 اپنی نفی کیا انہوں نے, اور ہمیشہ انہوں نے کہا یہ اللہ کا پیغام جناب چلاؤ, اللہ کا پیغام. پتا چل رہا ہے؟ بابا بلے شاہ فرما رہے ہیں کر رہا ہے دل کی صفائی اگر رب چاہیے, ہے نا. سلطان باہو فرما رہے ہیں ایک الگ سے بات میری ختم ہو رہی ہے, یعنی اللہ کی بات کر رہے ہیں. بے پڑھنے کی ضرورت نہیں مجھے پیش آئی. سید وارث شاہ فرما رہے ہیں اپنی رن کا پیچھا کر, لوگوں نے رنا مگر نہ ناس. دیکھنے میں انسان سوچتا ہے کہ وہ شاید کہہ رہا ہے کہ اپنی رن کے پیچھے جا. سید وارث شاہ کیا فرما رہے ہیں اپنی رن کا پیچھا کر, لوگوں نے رنا مگر نہ ناس. اس کا مطلب ہے کہ نہیں وہ چاہ رہا ہے کہ شاید اپنی بیوی کے پیچھے جا, لوگوں کی بیوی کے پیچھے نہیں. سید وارث شاہ کی زبان میں یہ ہے اپنے من کی فکر کر. من جس کو مان کہتے ہیں, جس کو دل کہتے ہیں, اس کی فکر کر. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور دوسروں کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ یہ چیزیں ہم نے کبھی قریب سے نہیں دیکھی. اپنی من کا فکر کرا سید وارث شاہ فرما رہے ہیں, اپنے من کا. لوگوں کے من کے بارے میں نہ سوچ, لوگوں کے من کے بارے میں باتیں نہ کر, یعنی لوگوں کے بارے میں باتیں نہ کر, لوگوں کے بارے میں تنقید نہ کر, اپنی فکر کر اپنی. اسی کو قرآن میں لکھا نا کہ دل کے اندر اگر خرابی آتی ہے تو پورے جسم میں خرابی, اور دل کے اندر اگر بہتری آتی ہے تو پورے جسم میں بہتری. اسی کو اٹھا کر ان لوگوں کا بزرگان دین کا کیا کمال ہے؟ ان لوگوں کا صرف یہ کمال ہے کہ قرآن کو سادہ زبان میں, قرآن عربی میں ہے, ان کو سادہ زبان میں, مقامی زبان میں انہوں نے بتایا لوگوں کو, جو لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ سکے. دیکھیں نا
رن کا پیچھا کر، اپنی رن کا پیچھا کر، لوگوں کی رنا مگر نہ نس، بڑا آسانی سے بندہ اور کان بھی کھڑے کر لیتا ہے کہ بات کوئی بنتی نظر آ رہی ہے نا. اصل میں سمجھانے کے لیے انہوں نے مقامی زبان کو استعمال کیا ہے، نتھنگ مور دین دیٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پچھلے دنوں میں سید وارث شاہ کی محفل میں مہمان خصوصی تھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ سارا قرآن سادہ زبان میں انہوں نے مقامی زبان میں بتایا ہے، جس کو پنجابی کہہ رہے ہیں. یہ صرف ان کا کمال ہے. کیوں؟ وہ ولی تھے، اللہ کے دانشور تھے، ادراک شعور ان کا کام کر رہا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ یہ یار سادہ زبان میں لوگ سمجھتے ہیں، عربی زبان کو اتنا آسانی سے نہیں سمجھتے. انہوں نے پورے قرآن کو اٹھا کر اپنی ایسی باتیں بتائی ہیں، سارے قرآن کا نچوڑ ہے وہ اٹھا کر انہوں نے جناب سادہ زبان میں، پنجابی زبان میں، مقامی زبان میں بتایا. تو ہماری بھی خواہش ہے کہ ایسی بات کریں جو آسانی سے لوگوں کو سمجھ آئے، ایسی بات نہ کریں جو ہضم ہی نہ ہو.